تعالی عنہ میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں تمام سامعین کا، علماء کا اور پیر طریقت راہب شریعت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری سیفی صاحب جو تشریف لائے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب بلا تاخیر استاذ العلماء شیخ الحدیث نہایت ہی شفیق اور مہربان، وہ الفاظ نہیں، یقین کریں مسجد میں کھڑا ہوں کہ جن لفظوں سے آپ کو دعوت دوں، بہرحال استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا قاری خالد محمود نقشبندی کیلانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خلیفہ مجاز آستان عالیہ حضرت کیلم علیہ شریف، یہ سارے کے سارے یہ بہار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آستان عالیہ حضرت کرمہ والا شریف کا فیضان ہے، یہ آستان عالیہ حضرت کیلم والا شریف کا فیضان ہے، اور یہ ساری کی ساری بہاریں آستان عالیہ شرف پور شریف کا یہ فیضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے علماء کرام تشریف لائے، مشائخ عظام، اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل فضل میں مزید برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہم کو قائم دام فرمائے۔ ایک نعرہ لگواتا ہوں، اس نعرے کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری خالد محمود نقشبندی صاحب۔ اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خاصة على سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وأصحابه الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر الآية۔ وأيضا قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إلى آخر الآية۔ وأيضا قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم
بأيهم اقتديتم اهتديتم. وأيضا قال: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وفي رواية وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في شأن الصديق فقال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئ الله بها يوم القيامة. وأيضا قال: ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حب أبي بكر وشكره واجب على كل أمتي. صدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا ويا رسولنا ويا مرشدنا يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا یا مزکینا یا مطہرنا یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد گرامی قدر حضرات علماء کرام، بالخصوص بانی محفل فخر العلماء حضرت علامہ مولانا صوفی قاری محمد اجمل طیبی صاحب نقشبندی مجددی سلمہ اللہ تعالی، محتمم دارالعلوم نقشبندیہ رضویہ مظہر الاسلام، اور فخر سادات فخر مشائخ حضرت علامہ حضرت صاحبزادہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب نقشبندی مجددی سیفی محمدی اطال اللہ عمرہ، اور دیگر حاضرین و سامعین برادران اہل سنت، آپ نے مجھ سے پہلے ایک بڑا پرمغز اور بڑا روح پرور اور خوبصورت خطاب سماعت فرمایا. اللہ تعالی حضرت علامہ مولانا محمد اظہر عطاری سلمہ اللہ تعالی و اصلحہ، انہیں اللہ تعالی بہترین جزا عطا فرمائے. یہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام خلیفۃ الرسول بلا فصل، امام المتقین، اصدق الصادقین، نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ اور حضور کے کان، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یاد میں منعقدہ. موجودہ دور میں ایک تو رافضیت وہ کھلے عام اپنے مشن کی پرچاری ہے. حالات بڑے دیگرگوں ہو گئے کہ
غیر ملکوں کی پاکستان میں انویسٹمنٹ اور کچھ پاکستان میں اہل سنت و جماعت کہلانے والے لوگ یہ تفضیلیت کی سیڑھی چڑھا کر اہل سنت و جماعت کو رافضیوں کی آغوش میں دھکیل رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جتنی ضرورت یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرنے کی اس وقت ہے، شاید پہلے اتنی کبھی نہیں تھی۔ یہ وقت کا بڑا اہم تقاضا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ پروگرام قبلہ اظہر اتاری صاحب کے ساتھ وہ طے پا چکا تھا، تو میں اپنی جگہ پر مصروفیت بھی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے، ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ تو اس لیے میں اپنے پیر بھی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نقش بندیوں کے پیر بھی ہیں نا، اپنے پیر بھی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غم گسار بھی اور یار غار بھی، ان کے تعارف کے لیے اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہونا اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ ان لمحات کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہمارے ہاں اور رافضیوں کے ہاں ایک بنیادی، ایک اصولی ایک اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کے ہاں صحابیت بہت بڑا شرف ہے کہ اور ان کے ہاں صحابیت شرف نہیں ہے، ان کے نزدیک صحابیت کوئی بڑا شرف نہیں۔ اما اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہونا خواہ کسی درجے کا ہو، بعد میں آنے والے غوث کتب بھی اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس حوالے سے قرآن کریم میں بہت کچھ ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود شرف صحابیت کو یوں ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں لا تمس النار مسلمن من رآنی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے کو ایک بار بھی حالت اسلام میں میری زیارت کا شرف حاصل ہو گیا، جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکے گی۔ حضور خود فرماتے ہیں، سیاستہ کی حدیث ہے، جس بندے کو ایک بار میری زیارت کا حالت اسلام میں شرف حاصل ہو گیا اور اسی اسلام اور ایمان پر اس بندے کو موت نصیب ہو گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بندے کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا فیض ہے، یہ کسی عمل کا صلہ نہیں ہے۔ اگر عمل کا صلہ ہوتا نا تو حضور فرماتے میری زیارت بھی کی، من رآنی وصلی وزکا، اس نے نماز بھی پڑھی، پھر اس نے زکاتیں بھی دیں، پھر اس نے حج بھی کیا، پھر اس نے فلاں بھی کیا، پھر اسے نہیں جہنم کی آگ چھو۔ حضور نے فرمایا وہ ساری باتیں علیحدہ، صرف حالت اسلام میں میری زیارت نصیب ہو گئی، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ اتنا اجر تو صرف میری زیارت کا، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میری زیارت صرف اتنا اجر۔ فرمایا اور آمن رآنی، جس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا اسے بھی نہیں چھوئے گی۔ جس نے میرے صحابی کو حالت اسلام میں دیکھ لیا جہنم کی آگ اسے بھی نہیں چھوئے۔ اتنا بڑا یہ شرف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ نور علی نور ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کامل الایمان ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کامل الایمان ہیں، پورے ایمان والے، پورے کامل ایمان والے۔ اے بنیادی گلاں نے یاد کر کے جانیاں، بنیادی گلاں نے یاد کر کے جانیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کامل الایمان ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، عدالت والے ہیں۔ عدالت کا مطلب یہ کہ سب کی گواہی دین کے متعلق وہ قابل قبول ہے۔ سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ ثقہ،
اور سارے کے سارے صحابہ بخشے ہوئے ہیں، کلہم مغفور، سارے کے سارے صحابہ بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ سے مغفرت اور بخشش کا وعدہ فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ مغفور ہیں، حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں، حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا، سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا، اور سارے کے سارے اپنے رب تعالیٰ سے راضی ہو چکے۔ خواہ کسی کو ایک لمحہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حالت ایمان میں زیارت نصیب ہوئی اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اسے یہ سارے شرف اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے محض اپنے فضل سے عطا فرما دیے۔ اب قرآن یہ ہمیں یہ رہنمائی فرماتا ہے کہ یہ شرف تو سبھی کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائیں، ان کے اندر درجات اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ سورہ الحدید پارہ 27 رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے قتال بھی کیا اور اپنے مال بھی خرچ کیے، جنگوں میں غزوات میں شریک ہوتے رہے، اور بعد والے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلے والے اور بعد والے برابر نہیں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو پہلے والے ہیں وہ بعد والوں سے کئی درجے بلند ہیں، پہلے والے بعد والوں سے کئی درجے بلند ہیں۔ رہا جنت کا معاملہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ سبھی سے فرما دیا۔ یہ درجات کا جو فرق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اور علماء اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فتح مکہ سے پہلے والوں میں پھر درجات ہیں۔ جو بیعت الرضوان والے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے نبی کریم علیہ السلام سے بیعت کرنے والے، ان کا مقام یہ حدیبیہ کے علاوہ والوں سے زیادہ اونچا، اور ان سے احد والوں کا مقام زیادہ بلند ہے، احد والوں سے بدر والوں کا مقام زیادہ، بدر والوں سے حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں اہل بیت خیزران، یہ 40 صحابہ، ان کا مقام زیادہ، ان سے عشرہ مبشرہ کا مقام زیادہ، اور عشرہ مبشرہ میں سے یہ 4 خلفاء حضرت سیدنا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ترتیب خلافت کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ جس کی خلافت سب سے پہلے، وہ مرتبہ مقام میں سب سے بلند، جس کی خلافت دوم درجے پر، اس کا درجہ مرتبہ بھی دو نمبر دوسرے نمبر کا، اور جس کی خلافت تیسرے نمبر پر، اس کا درجہ بھی تیسرے نمبر کا، جس کی خلافت چوتھے نمبر پر، اس کا مرتبہ بھی چوتھے نمبر کا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ، یعنی متفقہ عقیدہ، اور ہم الحمدللہ اس عقیدے پر قائم ہیں۔ اور ان میں سے یہ جو ترتیب میں نے عرض کی، یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے لے کر اب تک اہل سنت و جماعت کی اسی ترتیب کے ساتھ فضیلت کا معیار اور فضیلت کے درجات ہیں۔ اب اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی آپ مجھے بہت سارے لوگ یہاں پر جانتے ہوں گے، میرا گمان ہے کہ ہم بریلی والے لوگ جو ہیں نا، بریلی والے، چونکہ میرے والد گرامی براہ راست بریلی شریف سے وہ پڑھے ہوئے ہیں، بریلی شریف والوں کا یہ طریقہ ہے کہ بریلی والے اگر شان صحابہ بیان کرنا چاہیں تو شان اہل بیت بیان کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔
بریلی والوں کا یہ طریقہ ہے، اگر وہ شان صحابہ بیان کرنا چاہیں تو شان اہل بیت بیان کرنا فرض سمجھتے ہیں تاکہ کہیں خارجیت کی بو نہ آنے پائے، تاکہ کہیں خارجیت کی بو نہ آنے پائے۔ اگر ذکر اہل بیت کرنا چاہیں تو ذکر صحابیت فرض سمجھتے ہیں تاکہ رافضیت کی بو نہ آنے پائے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں۔ شہنشاہ ولایت ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہ چوتھے نمبر پر کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے ان کی شان گھٹا دی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خاکم بدہن، ہم کون ہوتے ہیں ان کی شان گھٹانے والے؟ ہم نے ان کی وہ شان مانی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمائی، گھٹائی نہیں ہے۔ گھٹاتے تب جب چوتھے نمبر سے انہیں نیچے گراتے، جب چوتھے نمبر پر مانا تو ہم نے اس طرح مانا جس طرح رسول اللہ نے منوایا۔ ہم نے اپنی طرف سے تو ہم نے کیا ہی نہیں، یہ تو رسول اللہ کی ترتیب ہے۔ اس پر میں آگے جا کر وہ حدیث طیبہ عرض کرتا ہوں اور انہی کے اقوال سے انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ صحابہ کے دور سے یہی ترتیب ہے۔ حضرت میرے شیخ گرامی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر افضلیت شیخین کریمین ان پر اگر صحابہ کا اجماع نہ منعقد ہو چکا ہوتا تو کئی سارے اولیاء عزلت جن کی اپروچ مقام صدیق اکبر کو دیکھنے کی نہ تھی، وہ مقام نہ دیکھ سکنے کی وجہ سے حضرت شہنشاہ ولایت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا اقرار کر لیتے۔ فرماتے ہیں لیکن بھلا ہو اصحاب رسول کا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس چیز پر اجماع منعقد کر دیا جو رسول اللہ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحی سے ارشاد فرما دیا۔ اور یہ درجات کی بلندی میں نے آپ کو یہ ترتیب بتائی نا، تو یہ نہیں سمجھنا کہ اے امت دے لوگوں نے بہ کے کدرے انہاں دے درجے شرجے آپ ہی بنا لینے، اے گل نہیں سمجھنی۔ حضرت مولا علی قاری علیہ الرحمہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، علامہ نووی نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت مجدد باغ بھی ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے سارے اکابر نے یہ بات تصریح فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ درجات اور رتبوں کا تعین یہ کوئی انسان اپنی ذاتی رائے سے نہیں کر سکتا، اور یہ جو درجات ہیں نا اس سے یہ مراد نہیں کہ دنیاوی اعتبار سے کسی بندے کا سٹیٹس کیا، دنیاوی سٹیٹس اور درجے کا رینک کا یہاں پر یہ معیار ہی نہیں، اور اس معیار سے کوئی افضلیت ثابت بھی نہیں۔ دنیا کی افضلیت سے کیا؟ فرماتے سے مراد دینی فضیلت، اور دینی فضیلت سے بھی مراد یہ ہے کہ کس شخصیت کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا مقام ہے۔ کیوں دسو کیڑا بندہ ہے جڑا سیدنا صدیق اکبر دا مقام دسے بے کیڑا ہے؟ اے تے یا اللہ دسے دا یا اللہ دے رسول دسن دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اب عمر گلی گلی نگر نگر، تیرا چین میرا چین۔ نعرے لانے نے انشاءاللہ، لیکن میں تے بنائیں جی میں کلاس ہی پڑھان دیا ہوں، تے ذرا غور نال سننا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ کہنا یہ چاہتا ہوں یہ رتبوں کا تعین رائے سے نہیں بلکہ وحی سے متعین ہوتا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ رتبوں کا تعین، درجات، افضل کون ہے، یہ کسی کی رائے سے متعین نہیں ہوگا، یہ اللہ کی وحی سے متعین ہوگا۔ اللہ اپنے رسول کو بتائے گا، رسول اپنی امت کو بتائے گا، اور امتی حقیقی وہ ہے جو رسول کے بتانے سے ہر صاحب مقام کا احترام کرے۔ امتی وہ ہوگا جو پھر رسول کے بتانے پر گردن نہ پھیرے، جسے رسول سب سے مقدم سمجھے اسے امتی بھی سب سے افضل مانے، جسے رسول سب سے افضل کہے اسے امتی بھی افضل کہے۔ اب
کتنی احادیث طیبہ. میں اس سلسلے میں کچھ عرض کرتا ہوں. قرآن کریم کی آیات بھی ساتھ ساتھ یہ چلتی رہیں گی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ اپنی جگہ پر نور علی نور ہیں، بڑی بڑی خدمات ہیں، بہت کچھ. ہر صحابی نے اپنی توفیقات کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات کی سعادتیں حاصل کی. لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی خدمات کے صلے یا ان کے مقامات اور مرتبے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، تو یہ ترتیب جو ابھی میں جو حدیث پاک سنانے والا ہوں، اس حدیث کے راوی ہیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس حدیث کو امام ابو عیسیٰ الترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں نقل فرمایا. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خود ایک دن ارشاد فرمایا، رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الہجرہ وصاحبنی فی الغار وآتق بلالا من مالی. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق پر رحم فرمائے. ابو بکر صدیق نے جب میری زوجہ کا وصال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا، گھر میں بچیاں بھی تھیں اور صرف حضرت سودا اکیلی، دوسری شادی، وہ گھر کے سارے امور وہ پورے طور پر وہ جس طرح حضور چاہتے تھے اس طرح معاملہ نہیں تھا. حضرت حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے. ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ میرے نکاح میں دے دی. وصاحبنی فی الغار، اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق پر رحم فرمائے، انہوں نے غار میں میری رفاقت اختیار فرمائی. وآتق بلالا من مالی، اور اپنے مال سے حضرت بلال کو انہوں نے خرید کر آزاد فرما دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا واقعہ تے تساں کہ کئی باری سنیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی جدوں نے اختیار کیتی تے انہاں دا جڑا آقا سی امیہ آپ نوں ماردا سی، تتی ریت تے لٹاندا سی، سینے دے اوتے چٹان رکھ دیندا سی، بھاری پتھر گرم، اور بہت زیادہ زد و کوب کردا سی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نوں ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تو بڑی تکلیف دیتی جاندی ہے، ابو بکر صدیق انہوں نے خرید کے کہ آزاد فرما دیو. کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ دے کول گئے تو کافی سارے کافر موجود سن. اے جڑی روایت ہے میرا گمان ہے کہ تساں نہیں سنی ہونی. یہ ملا علی قاری نے شارح مشکات نے انہوں نے روایت لکھی. فرماندے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خریدن واسطے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. پوچھا قیمت کتنی؟ انہاں کیا 50 اوقیہ سونا. ایک اوقیہ سونا 40 درہم دا، 40 درہم چاندی از اکول ٹو 1 اوقیہ سونا گولڈ. اور وہ 50 اوقیہ سونا کے بدلے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید لیا. اے قیمت تواڈے واسطے ان 50 اوقیہ سونا ہوئے نا، 200 درہم 40 اگر چاندی ہوئے تو وہ تقریباً 52 تولے چاندی بنتی. تو اگر 40 تولے اگر درہم 40 درہم ہون تو تقریباً 18 تولے چاندی بنتی. ان دا ایک اوقیہ ہے. اگر اسی اج دی اگر ویلیو لائیے نا میرا خیال ہے کروڑ تو ابو ہے. یہ گل اپنی جگہ ہے، لیکن میں جڑی گل تمہیں سنانا چاہنا جڑا ملا علی قاری نے جڑی ارشاد فرمائی، فرماندے نے سودا ہو گیا تو کسی کافر نے آکھیا یا ابا بکر لولا بیتا لبعناکہ باوقیۃ. اے ابو بکر صدیق اگر تو تھوڑا جا اڑدا نا بھا وچ اگر تو اڑدا کہ حضرت بلال ایک اوقیہ دے بدلے ایک اوقیہ دے بدلے دے دینا سی. تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سودا کرنا ایسا حضور دے حکم تے اگر تسی اڑدے تے میں انہاں نوں 100 اوقیہ دے بدلے بھی خرید لینا. فرمایا حضور دے حکم تے آیا سا تسی تے آندے ہو ایک درہم تے میں 50 دے بدلے خریدے تے 50 اوقیہ سونا. فرماندے نے اگر تسی اڑدے نا بھئی نہیں دینا تے میں 50 دا 100 کر دینا سی بلال نوں لے کے جانا.
مکے دیاں کافراں کچھ جملے کسے آکھن لگے لگدا ہے اس کالے بلال دا ابو بکر دے اوتے کوئی احسان ہو سی جس دا بدلہ چکانا مقصود ہے، وگرنہ اس کالے بلال نو 2 درہم دے بدلے وہ وچنا چاہتے سن، 50 درہم دے بدلے خریدے ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نیت پہ آج بھی لوگ شک کرتے ہیں، نیت پہ لوگوں نے شک کیا۔ صدیق اکبر نے اپنی صفائی نہیں پیش کی، صدیق اکبر کے پیر ان کے نبی نے بھی صفائی نہیں پیش کی، بلکہ نبی کے رب نے اپنے محبوب پر آیات نازل فرما کر ابو بکر صدیق کی تصدیق کی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ابو بکر صدیق پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ کسی احسان کا بدلہ دیتا۔ اگر صدیق اکبر نے حضرت بلال کو خریدا ہے تو ماد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خریدا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور وہ رب تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ حضرت یہ سورت تو اگلی سورت ہے، سورت والضحیٰ، حافظ بھی اتنے لوگ موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں۔ یہ سورت واللیل تے اگلی سورت والضحیٰ۔ حضرت علامہ رازی، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر والے، وہ فرماتے ہیں سورت واللیل میں ذکر ہے سیدنا صدیق اکبر کا، اور سورت والضحیٰ میں ذکر ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھو نا تو پہلی سورت ابو بکر صدیق ہے، دوسری سورت محمد ہے۔ پہلی سورت ابو بکر، والضحیٰ سورت محمد۔ فرماتے ہیں سورت ابو بکر اور سورت محمد میں کوئی تیسری سورت نہیں۔ فرماتے ہیں سورت ابو بکر اور سورت محمد میں کوئی تیسری سورت نہیں، مطلب یہ کہ ابو بکر و محمد میں کوئی دوسرا اور نہیں۔ یہ ترتیب یہ بتاتی ہے، امام راضی کا یہ استدلال ہے، فرماتے ہیں یہ ترتیب یہ بتاتی ہے جس طرح دونوں صورتوں میں کوئی اور نہیں، اس طرح دونوں شخصیتوں میں کوئی دوسرا اور۔ محمد کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے انبیاء کے بعد وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، وہ حضرت سیدنا حضرت ربیع بن انس، ان کے حوالے سے ابن عساکر نے یہ روایت نقل فرمائی، اسے علامہ سیوطی علیہ الرحمٰن نے تاریخ الخلفاء میں بھی نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں نظرنا فی صحابت الانبیاء، فرماتے ہیں ہم نے سارے نبیوں کے اصحاب کے مقام و مرتبہ پر غور کیا، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے صحابہ کو بھی ہم نے دیکھا، غور کیا، نوح علیہ السلام کے صحابہ کو بھی ہم نے دیکھا، غور کیا، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، ہم نے سارے نبیوں کے صحابہ کو دیکھا، ان کے مقام و مرتبہ کو ہم نے ٹٹولا۔ فرماتے ہیں فما وجدنا نبیا لہو صاحب مثل ابی بکر الصدیق، فرماتے ہیں کسی نبی کا صحابی ایسا نہیں جیسا مصطفیٰ کریم کا صحابی ابو بکر صدیق۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ہے نا، جو ہم اہل سنت و جماعت جو ہم جمعے والے دن کہتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں نا دوسرے خطبے میں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ خاصۃ علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ جتنے بھی انسان نے نا جناب آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک، بالتحقیق نبیاں تو رسولاں تو بعد ساریاں تو افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اگر کوئی سب تو افضل ترین شخصیت ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگوں نے یہ بھی گل بڑا روڑا پا دیتا نا جی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو افضل نے، تو آنکھیں سب تو افضل نے تو جنہاں آنے انہاں کو ہی نہ پوچھ لئیے، انہاں کو پوچھ لئیے مولا علی تسی کی ارشاد فرما دے ہو۔ تو یہ حضرت علامہ طبرانی نے موجم میں اس روایت کو نقل فرمایا، ویسے بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔
اور یہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے، میں آگے چل کر مزید عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا خیر هذه الامہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا پوری امت میں سے، نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری امت میں سے اگر سب سے کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آج کل یہ سن یہ دسیا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت ابو بکر صدیق یہ تو بڑے کوئی دوجے دے دشمن سن، معاذ اللہ، بڑے انہاں حق تلفیاں کیتیاں، بڑیاں زیادتیاں کیتیاں، فلاں کیتا۔ یہ ساڈے واسطے نا ایک کچھ اصول ہوندے نے، ضابطے ہوندے نے جہڑے سن مولویاں نہیں بنائے، اللہ اور رسول نے ساڈی کو رہنمائی فرما دیتی تاکہ اسی حق راہ دے اتے قائم رویے۔ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں ایک گل میرے منن والےو یاد رکھیو، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن۔ فرمایا میری محبت ابو بکر و عمر دا بغض ایک مومن دے سینے جمع نہیں ہو سکتے۔ یا میری محبت ہو سی، محبت بھی ہوئے تو بغض ابو بکر بھی ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ بات ناممکن ہے۔ جہاں میری محبت ہوگی وہاں پھر ابو بکر صدیق کا بھی احترام ہوگا، جہاں صدیق اکبر کا احترام ہوگا وہاں میری محبت ہوگی۔ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت شہنشاہ، اور یہ جو بات ہے نا علماء کرام نے تتبع کیا، فرماتے ہیں 82 افراد نے 82 افراد نے حضرت شہنشاہ ولایت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان آگے منتقل کیا، ان سے سن کر کہ حضرت سیدنا شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت میں انبیاء و رسل کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ 82 بندیاں نے یہ روایت بیان کی تھی۔ جس وقت 10 تو روایت ٹپ جائے نا تو پھر انہوں نے خبر متواتر فائدہ یقین دا دیتی، قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، اور اس سے پیٹنٹ بات ہو جاتی، وہاں پر شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ اصول ہے محدثین کا۔ تو 82 افراد نے حضرت شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یہ آگے امت تک پہنچایا۔ تو یہ بالکل پہلے سے طے شدہ یہ مسئلے ہیں، لوگوں نے ویسے الجھا دیا۔ اور رہی بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کی۔ نبی کریم علیہ السلام دے امت دے اتے احسانات اگر اسی گننا چاہیے کہ نہیں گن سکتے۔ سارے تو وڈا حضور دا احسان امت تے کیڑا ہے؟ ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا۔ غالباً قبیلہ بنو تمیم دے لوگ آئے نا، سورہ حجرات دے وچ واقعہ موجود ہے، تو وہ آ کے نا نبی کریم علیہ السلام دے اتے آ کے اپنے اسلام لیون دا احسان جتاؤن لگ پے، کہنے لگے قالت العرب آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منون علیک ان اسلموا، اے محبوب یہ تم پر احسان کرتے ہیں کہ وہ اسلام لائے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اسلام بہت بڑا احسان ہے جو رسول اللہ کے توسل سے ہمیں ملا۔ ساری امت صرف ایمان کے بدلہ اپنے نبی کو نہیں دے سکتی، نبی کریم علیہ السلام کے بقیہ احسانات علیحدہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ، جتنے لوگوں نے مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کیے، حضور فرماتے میں نے ایک ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا، سب کے احسانات کا بدلہ میں دے چکا، ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کے، کہ ان کے احسان کا بدلہ یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ، میں دنیا میں رسول اللہ نہیں دے سکا، قیامت والے دن میرا رب ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ ادا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں میں دنیا میں ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، قیامت والے دن میرے صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ
میری طرف سے جناب میرا رب تعالیٰ ادا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، حضور فرماتے ہیں جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے آج لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، میں یہ سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، وہ جی شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے سن، سائل آ گیا کہ انہیں آ کے سوال کیتا، شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی حالت رکوع دے وچ لا کے سٹ دیتی۔ بڑی سخاوت ہے کہ نماز کے اختتام تک کہیں نیت میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اسے تسلیم کرتے ہیں۔ سنی تو ہوں ہی ہوئے نا ادب والا تے تسلیم والا، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی سخاوت ہے کہ نماز کے اختتام تک آپ نے انتظار نہیں فرمایا، اور رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کی صبر کی تحسین فرمائی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا شہنشاہ ولایت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی انگوٹھی کا تذکرہ کرنے والوں، تمہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سارے گھر کا صدقہ بھی اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ انگوٹھی کا تذکرہ یہ بھی ہمارے لیے حرز جان ہے، لیکن جس نے سارا گھر بار مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ نچھاور کیا اس کا کوئی حق نہیں۔ کیا یہ دوہری پالیسی؟ اگر رسول اللہ سے وفاداری اگر یہ معیار ہے افضلیت کا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس معیار پر فرسٹ نمبر پر آپ کو سب سے پہلے نظر آئیں گے حضرت۔ اور صرف اتنا نہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا وہ سارا مال جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے، اور نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمان جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا، نبی کریم علیہ حضرت علی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا و مالک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا و مالی الا لک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال کیا تھا، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، میرا تو کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وفا تھی۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف اتنا نہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمات کا بھی تذکرہ ضرور کرنا، انہوں نے آدھا مال پیش کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمات بھی کم نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ داماد ہیں تو وہ اکارے داماد ہیں، دورے داماد تو حضرت عثمان غنی ہیں۔ ایک داماد کو گالیاں اور دوسرے داماد ان کے تذکرے، یہ رسول اللہ کے ساتھ وفا تو نہیں۔ وفا کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سر کے ہمارے سروں کے تاج ہیں تو دوسرے داماد حضرت عثمان غنی بھی ہمارے سر کا تاج ہونا چاہیے۔ اگر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی امی جان ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین ہیں، اگر وہ امت کے لیے قابل احترام ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں، تو انہیں نبی علیہ السلام ہی کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہے۔ ایک ماں کو گالیاں، ایک ماں کا احترام، کیا یہ رسول اللہ کے ساتھ وفا؟ اہل سنت و جماعت یہ ادب والے ہیں اور ادب ہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے صحابہ و اہل بیت ان کی بے ادبی سے بھی محفوظ فرمانا اور ان کے بے ادبوں سے بھی محفوظ فرمانا۔ بے ادبی بھی نہیں کرنی تے بے ادباں نال یاری بھی نہیں لانی، محرماں دے وچ انہاں دیاں جلسیاں تے بھی نہیں جانا تے گھر دیاں بھی نہیں کرنا۔ اے جڑے اسی کرنے ہیں نا وہ جی ذکر اہل بیت ہی تے کردے نے۔ اگر ذکر اہل بیت دے نال حضور دے صحابہ نو گالاں کڈن تے ابو بکر صدیق رضی منہ انہاں جا کے منہ کی بکاؤ دے، والیاذ باللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کی کتنی خدمات ہیں۔ صرف غزوہ تبوک کے موقع پر 3000 گھوڑے، 300 اونٹ، 3000 درم یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔
میں یہ نہیں کہتا انگوٹھی کا ذکر تذکرہ نہیں کرنا، میں یہ کہتا ہوں انگوٹھی کا تذکرہ بھی کرنا ہے، 3000 گھوڑوں کا تذکرہ بھی کرنا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صرف انگوٹھی کا تذکرہ، بقیہ سارے صحابہ کی خدمات میں لیا میٹ، ہر صحابی کا اپنا اپنا درجہ، اور یہ درجات اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمائے۔ جسے رسول اللہ نے درجات عطا فرمائے ان کا احترام امت پر واجب ہو چکا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ کے محبوب تھے امت انہیں اپنا محبوب جانے۔ اور اس دور میں ایک بہت بڑا ایک اور فتنہ پیدا ہو گیا، تساں بھی سن دے ہونے ہو، وہ جی حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے امور دنیا دے خلیفہ نے، تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور دین دے خلیفہ نے۔ اے نمی ہے کہ نا لوگوں نے ایک اصطلاح بنائی کہ اے امور دنیا دے خلیفہ نے، تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور دین دے خلیفہ نے، تے حضرت سیدنا صدیق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل نے دینی اعتبار دے نال، دینی اعتبار دے نال۔ میں کسی دوست نال ذکر کیتا، وہ کہنے لگا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا جیفت و طالبها کلاب، دنیا مردار طلبگار کتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی 23 سالہ خدمات دا صلہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام نے مردار دنیا دینی سی، عقل ماری گئی۔ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے، کیا یہ مسلح یہ دنیا ہے؟ مسلح امامت کیا یہ دنیا؟ عقل ہی ماری گئی۔ بخاری کی حدیث ہے، اور اسے کتنے صحابہ نے اس حدیث کو 60 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں جو اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے عنوان باندھا نا، وہ یہ اہل العلم والفضل احق بالامامہ، علم والے اور فضیلت والے وہ امامت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر حضرت علامہ عسقلانی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، اس کے تحت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت والی حدیث امام بخاری نے بیان فرما کے یہ اعلان کر دیا کہ اس امت کا سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر صدیق ہے، سب سے فضیلت والا بھی ابو بکر صدیق ہے، سب سے فضیلت والا بھی ابو بکر صدیق ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منبر اور مصلی عطا کیا ہوتا تو میں ابن ابی قحافہ کو منبر کی ایک سیڑھی بھی نہ چڑھنے دیتا، لیکن ہوا یہ میں اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، ابو بکر صدیق اپنی جگہ پر بیٹھے تھے، مجھے دیکھنے کے باوجود میرے آقا نے خود حکم فرمایا ابو بکر تم میرے مصلی پر کھڑے۔ فرماتے میں غائب نہیں تھا، مریض بھی نہیں تھا، موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھنے کے باوجود حکم فرمایا کہ میرے مصلی پر ابو بکر صدیق کھڑا ہو۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ لوگوں کو جماعت کروائے۔ ایک روایت میں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے یہ روایت بھی لکھی، فرماتے ہیں حضرت سیدنا جب نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھوڑا مسجد سے دور تھے، کہ گئے ہوئے ہوں گے، بندہ انہیں بلوانے کے لیے چلا گیا، اتنے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جماعت کروانے کے لیے تکبیر کہہ دی۔ علامہ سیوطی نے یہ روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق کی اللہ اکبر کی آواز اپنے حجرے میں سنی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تو کہا تھا ابو بکر صدیق میرے مصلی پہ کھڑا ہو، عمر کو کس نے اجازت دی ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں یہ واضح نص ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی امامت حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی، امت کی امامت حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ اور یہ فقہ کا یہ مسئلہ آج لوگ کہتے ہیں یہ افضل اور تھے، خلیفہ اور بن گئے۔ دیکھیں امامت کے لیے اصول ہے، اگر بہت سارے لوگ ہوں نا ایک کیلیبر کے، ایک سٹینڈرڈ کے، ایک معیار کے ہوں، تو وہاں پر علماء نے یہ اصول بتایا کہ وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے اقرأ
کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم کون ہے، وہ جماعت کروائے۔ اگر سارے علم میں برابر ہوں تو پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے اتقا، زیادہ عمل والا، زیادہ تقوی والا کون ہے، پھر اسے ترجیح ہوگی۔ اگر تقوی میں برابر ہوں پھر دیکھیں گے اسن، ان میں سے زیادہ عمر والا کون ہے، پھر اسے ترجیح ہوگی۔ اگر اس میں بھی برابر ہو تو پھر دیکھ رہے ہیں کہ سج دھج کس کی زیادہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت کا فیصلہ فرما کر امت کو بتا دیا کہ میری امت کا سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر صدیق ہے، سب سے زیادہ تقوی والا بھی ابو بکر صدیق۔ میری امت کا سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر صدیق ہے، سب سے زیادہ تقوی والا بھی ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ کوفہ کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ علامہ سیوطی نے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ تو کسی بندے نے پوچھ لیا، امیر المومنین، کیا نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے لیے کسی بندے کو، امت کے لیے کسی کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب نامزد کیا؟ تو حضرت شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے دین کے لیے ابو بکر صدیق کو چنا، دنیا کے لیے ہم نے انہیں خود بخود منتخب کر لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے دین کے لیے چنا، ہم نے انہیں اپنی دنیا کے لیے ہم خود بخود ان سے راضی ہو گئے۔ جب میرے بھائی حضرت شہنشاہ ولایت راضی ہیں تو تجھے لڑائی کس کاہے کی؟ جب وہ راضی ہیں تو تیری لڑائی کاہے کو؟ اور دوسری بات بھی، یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، اے جڑی ہے نا اپنا وہ جی دین دے خلیفہ، یہ بالکل انہاں دا ڈگونسلہ ہے، بلہ ان دی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک تو یہ میں مسلح والی گل کیتی ہے نا، مسلح والی گل، میں نقش بندی ہاں، شاہ صاحب بھی نقش بندی، اور سن الحمدللہ نقش بندی مجدی ہونے تے فخر ہے۔ ساڈے پیر حضرت مجدد پاک علیہ الرحمہ ارشاد فرماندے نے، مکتوبات شریف وچ بھی یہ مضمون موجود ہے، ارشاد الطالبین دے وچ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ جو حضرت مرزا مدر جانا کے خلیفہ، انہوں نے یہ بات تصوف کے موضوع پر ان کی یہ کتاب ارشاد الطالبین، اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مجدد فرمود، حضرت مجدد رفسانی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اصحاب رسول بعد وصال رسول بیعت با ابا بکر با عمر با عثمان با علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کردند، مقصود این بیعت فقط امور دنیا نبود، امور دنیا نبود بلکہ کسب کمالات باطنی ہم بود۔ فرماتے ہیں اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کے وصال کے بعد اگر بیعت کی ہے تو ہمارے مجدد فرماتے ہیں یہ صرف امور دنیا کی بیعت نہیں تھی بلکہ باطن کی بھی بیعت۔ یہ بات کہنا کہ چشتیوں کا سلسلہ حضرت علی المرتضیٰ تک جاتا، قادریوں کا بھی حضرت علی المرتضیٰ تک جاتا ہے، کبرویوں کا حضرت علی المرتضیٰ تک جاتا، یہ سہروردیوں کا حضرت علی المرتضیٰ تک جاتا ہے، تو سلاسل تو ان سے چلتے ہیں۔ اگر یہ سلسلے ادھر تک جاتے ہیں علی المرتضیٰ تک، تو نقش بندیوں کا سلسلہ ابو بکر صدیق تک بھی جاتا۔ نقش بندیوں کے پیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا حضرت علی المرتضیٰ سے تعلق کوئی نہیں۔ اگر ہمارے تیسرے شیخ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ چوتھے بلکہ بنتے ہیں، حضرت قاسم بن محمد کے مرید ہیں، اگر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضرت امام قاسم بن محمد کے مرید ہیں تو وہ اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر کے توسل سے دو واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ کے بھی مرید ہیں۔ تو یہ تو بڑی وہ ساری ڈن باتیں، تو انہیں آج یہ کنفیوژن کے لیے انہیں دلیل بنانا اور مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ اور پھر کسی آدمی نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، جناب اے امام یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا مقام تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا آج ہی جا کر دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا آج ہی جا کر دیکھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں اپنے پہلوؤں میں لٹایا ہوا، جس طرح آج وہ حضور کے قریب ہیں، ظاہری حیات میں بھی اسی طرح وہ سب سے زیادہ قریب تھے، اسی طرح سب سے زیادہ وہ قریب تھے۔ اور میں یہاں پر ایک بات تھوڑی سی آگے اس سے آگے کر دوں، بڑا آپ کو مزہ آئے گا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر اثر کتھے وے؟ تساں آخنا جی مدینہ شریف گنبد خضرا شریف وچ. وہ پتہ ہے گنبد خضرا شریف کتھے وے؟ جنت وچ. پتہ جی حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور فرماتے ہیں میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جتنی جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. بخاری کی حدیث ہے. حضور کی قبر اثر کہاں ہے؟ جنت میں. تو یہ حضرت علامہ سیوطی نے یہ روایت شرح الصدور میں لکھی ہے. فرماتے ہیں بندے کی قبر وہاں پر بنتی ہے جہاں سے فرشتہ اس کی مٹی تخلیق کے لیے لیتا. تو حضور دی مٹی کتھوں لے گئی؟ جنت چو. قبر بھی جنت بنی. تے صدیق اکبر دی مٹی کتھوں لے گئی؟ فاروق اعظم کی مٹی کہاں سے لی گئی؟ یہ قبریں بتاتی ہیں کہ جس جنت سے مٹی رسول اللہ کی تھی اسی جنت سے مٹی ابو بکر و عمر کی. اسی جنت سے مٹی ابو بکر و عمر کی بھی تھی. تو سمجھ نہیں سکا کہ مقام ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کیا. حضرت مجدد پاک علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ غالباً دفتر اول مکتوب نمبر شاید 158 ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب رسول علیہ الرضوان کا جب عالم مکاشفات میں مقامات کی جب میں نے سیر کی، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سارے کے سارے اصحاب رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بمنزل ہمسرا کے ہیں. ایک بہت بڑا گاؤں کہہ لیں، ایک بہت بڑا شہر کہہ لیں، سٹی کہہ لیں، جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، روحانیات کے عالم میں سارے صحابہ اسی شہر رسول کے باسی ہیں. فرماتے ہیں یہ بہت بڑا شرف ہے. کوئی چائنا میں ہو، کسی جگہ پہ ہو، لیکن روحانی طور پر وہ رسول اللہ کا ہم شہر ہے. فرماتے ہیں پھر میں نے وہ دیکھا سارے صحابہ حضور کے ہم شہر ہیں. تو میں نے کہا پھر شیخین کریمین کا مقام کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا جس گھر میں رسول اللہ تشریف فرمائے اسی گھر میں ابو بکر و عمر رہتے ہیں. جس گھر میں رسول اللہ ہے اسی گھر میں ابو بکر و عمر ہیں. فرماتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ اپر سٹوری پہ مصطفیٰ کریم ہے، نیچے گراؤنڈ فلور میں حضرت ابو بکر و عمر ہے. مقام ابو بکر و صدیق. ابو بکر و عمر کیا سمجھتا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اہل الجنت لا یتراءون اہل علیین کما ترون الکوکب الدری فی افق السماء. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت والے لوگ اہل علیین انج ویکھن دے جویں تسی دور افق دے اوتے کسی بلند چمک دے ستارے ویکھدے ہو. او جس وقت اہل جنت علیین والے مقامات نوں ویکھن دے پگاں ڈگ پاؤ دیاں، پنجابی دے وچ مفہوم انج ویکھن دے او اتنا بلند مقام. فرماتے اس میں ہوں گے کون؟ ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر منہما. وہ ان علیین والوں کو جن کو جنت والے یوں سر اٹھا کر دیکھیں گے ان میں سے بھی سب سے بلند مقام پر ابو بکر و عمر. سنیو تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری روئے زمین پر اگر اس فکر پر، اس عقیدے پر، جس عقیدے پر مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کو چھوڑا تھا، اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ صرف اور صرف تم اہل سنت و جماعت. ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے بھی ادب والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بھی ادب والے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت علی المرتضیٰ بھی، حضرت مولا حسن مجتبیٰ بھی، حضرت مولا حسین شہید کربلا بھی، حضرت سیدہ زہرا بھی، حضرت سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم بھی، حضرت سیدہ عائشہ بھی، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ بھی. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فاتحہ خوانی بیچتا تھا، اصال ثواب کرتا تھا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر آپ کی فاتحہ خوانی نہیں کرتا تھا. اور ویسے ہی بخاری میں حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باری ہوتی تھی صحابہ علیہم الرضوان وہ اس ٹو میں رہتے، انتظار میں رہتے کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ پاک والے وہ گھر میں ہوں تو ہم اپنے ہدیے وہاں پر بھیجیں. حضور خوش ہوتے تھے
بعض صحابہ نے اس سلسلے میں ازواج مطہرات نے کوئی مطالبہ بھی کیا لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ادھر توجہ نہیں فرمائی. تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں مجھے کہیں مکاشفات میں حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. میں نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر سلام پیش کی تو نبی علیہ السلام نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی, اعراض فرما لیا, چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا. اور پھر میں نے ادھر سلام کیا, پھر آپ نے ادھر, اسی طرح یہ 3 بار ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون سی بے ادبی ہو گئی کہ آپ میری طرف یہ رخ انور نہیں توجہ نہیں فرماتے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا کھانا تو اب بھی سیدہ عائشہ کے گھر سے آتا. یہ حضرت مجدد پاک نے ارشاد فرمایا, فرماتے میرا کھانا تو اب بھی, آج تو 400 سال پہلا حضور علیہ السلام کو وصال فرمایا وہ 1000 برس ہو گئے. حضور فرماتے ہیں میرا کھانا تو اب بھی عائشہ کے گھر سے آتا. اور جب تو امی عائشہ کو گالیاں دیتا ہے تو رسول اللہ معاذ اللہ کیا تجھ سے خوش ہوتے ہیں؟ یہ کہاں سے عقیدے بنا لیے؟ عقیدہ دینے کا حق یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہے یا رسول اللہ کی حدیث کو. اور ہمیں ادب والوں نے یہ ادب والوں کا ادب سکھایا. پتہ سانوی کو نہیں سی پر ادب والوں نے پتہ سی. فرماتے ہیں جب یہ بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی پھر میں نے غور کیا. میں جب اصال ثواب کرتا ہوں سجدہ پاک حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتا. فرماتے ہیں تب سے لے کر میں نے اماں جی کا نام لے کر فاتحہ خوانی شروع کر دی. وہ سنیوں ایندہ پکا سچا مذہب کسی اور دا بھی دے, یہ تو سچا مذہب ساڑھے. یہ دعا کرنی اللہ تعالیٰ سان اسے سچے مذہب ہوتے قائم رکھے, اسے ہوتے رب تعالیٰ موت عطا فرمائے. جی آج کل جڑے پیر پڑھنے نے نا, پیر ہوندے چنگے جے, پیر چنگے ہوندے جے, پر جے پیر دا عقیدہ صحیح ہوئے اے نہ ہوئے وہ بورڈ مدینہ طیبہ دلا کے تے گڈی اگو قادیان نالوں چلا دے. گڈی دے تے بورڈ بغداد شریف دا تے جا ایران نو رہی ہے. ایندے پیراں تو ذرا غور کرنا ہے. سنی بولے بالے نے نا جنہ دل کرتا ہے بیعت ہو جائے. وہ میں نے کو ایک بندہ ملیا, وہ میں پوچھا اپنا نا نہیں لیندہ, وہ حافظ قرآن نہیں سی, بڑا غرق ہو گیا. میں آخیا کسی دا مرید ہیں کہ آندہ ہے نال پنڈ ہے, وہ پنڈ دا بھی نہیں نہ لینا. میں آخیا وہ کون نہیں تیرے پیر کیوں جائے نہیں؟ آندہ جی وہ ہے تے عیسائی نے تو 11ویں بھی دین دے نے. میں آخیا واہ سنیوں تھوڑا اللہ تھوڑا حافظ ہوئے, وہ تو 11ویں دین دے تے ہے بے ایمان. وہ اتنا بھی نہیں معیار رہ گیا, پیر پڑھنا ہے تے عقیدہ ہی ویکھو. جے صدیق اکبر دا گستاخ ہوئے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ولایت کے لیے ایک منتخب فرمائیں گے. میں حضرت کہنے شریف دا مرید ہوں. علامہ طیبی صاحب میرے پیر بھائی نے, کرم والا شریف والے ساڑھے حضرت صاحب ایک ہی پیر دے مرید نے اپنا شرکپور شریف دے. تو میرے حضرت صاحب جڑے دادا پیر نے سید نور الحسن شاہ صاحب علیہ الرحمہ, انہوں دا ابتداد وچ کچھ میلان ہو گیا تشیع وال. تو جدو شرکپور شریف گئے تو شرکپور شریف والیاں پہلا کام صحابہ دے ادب دی دولت عطا فرمائی. پیر دا پہلا کام کی عقیدے دی اصلاح. تو جڑے اپنے پیر دا بیڑا غرق ہویا انہوں دوجے دی کی اصلاح کرنی. پیر او پڑھنے جن دا عقیدہ اعلیٰ حضرت دے مسلک دے مطابق ہوئے. ساڑھے ہمیں یار کیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تے حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی, حضرت مجدد الافسانی, یہ 3 شخصیات ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے معیار ہدایت ہے, معیار ایمان ہے. جس پیر کا عقیدہ اور عمل ان شخصیات کے مطابق ہوگا, آنکھیں اور اس کی نسبت متصل ہو, بقیہ ساری اس کی وہ خصوصیات ہو, اگر اس کے ساتھ بیعت کر لو گے تو اگر اس کی نسبت صحیح ہے, ساری شرطیں پوری ہیں, اگر تمہیں اس کے ساتھ نسبت صحیح حاصل ہو گئی, اگر عمل میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہوگی تو رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے منزل مقصود پر پہنچا دے گا. ساڑھے حضرت صاحب فرماندے سن اگر نسبت صحیح ہوئے نا تو ڈبے دا کنڈے نال کنڈا جڑیا ہوئے. نسبت صحیح ہوئے نا تو ڈبے دا کنڈے نال کنڈا جڑیا ہوئے تو فرماندے بندہ بیچ سو بھی جاوے پھر بھی منزل تے پہنچ جاندہ. وما علینا الا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
کھو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا جن کی ہر ہر آدا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر آدا سنت مصطفیٰ ایسے یار نبوت پھیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پھیلا سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پھیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ اور اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول تمام حضرات شریف رکھیں بڑی مہربانی میں دعا کے لیے پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری محمدی سیفی آستانہ عالیہ بلکھام والا شریف آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ دعائے خیر فرمائیں تمام حضرات شریف رکھیں بڑی مہربانی مانگنے کا وقت ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو زانو بیٹھتے ہیں اللہ کے حضور مانگتے ہیں کہ مولا صدا دینا ہمارے بس میں تھی ہم نے تو صدا دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا نبی جانے خدا جانے کیونکہ چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا ہمارا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے اللہ کا کروڑوں احسان اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیاروں کی گھر والوں کی اور در والوں کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی اللہ یہ اچھوں کا سنگ ہمیشہ تا قیامت ہمارے سنگ نصیب فرمائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب المیزان اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک الہی ہاتھ اٹھے ہوئے یا اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر بھر عطا فرما یا اللہ جس نے بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالا جانی مالی بدنی طور پہ یا اللہ اجر عظیم نصیب فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ علماء حق کا تشریف لانا اس پورے علاقے کے لیے خیر و برکتیں عطا فرما یا اللہ اس جگہ کو دین کا سرچشمہ بنا دے یہاں سے حافظ قرآن عالم دین و تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار پیدا ہو جائیں یا اللہ جس نے میں یا اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتا ہے ان کے گھروں کو آباد فرما ان کے دلوں کو آباد فرما یا اللہ ہماری آرزویں ان کی ساری عجزیاں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے والدین کریمین
صاحبزادے اور صاحبزادیوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اہل بیت اطہار اور تمام اصحاب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں یا اللہ خصوص بالخصوص حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور آپ سب کی محبت بری نگاہیں ہم سب کو عطا فرما، آپ سب کی محبت بری نگاہیں ہمارے گھروں کو عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو اپنا شوق نصیب فرما دے، میرے مولا تو اپنا نام نصیب فرما۔ الہی ہم سے وہ کام لے لے جن سے تو اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ الہی ان کاموں سے محفوظ فرمانا جن سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو جائے۔ اے الہی ہم اپنی سوچ کے مطابق مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیشہ اچھوں کا سنگ نصیب فرمانا، یا اللہ اچھوں کا سنگ نصیب فرمانا، یا اللہ شر شیطان مفسدان حاسدان سے محفوظ فرمانا۔ جتنے علماء حق تشریف لائے ان سب کی یا اللہ خیر و برکتیں عطا فرما، عزتیں عروج والی زندگی عطا فرما۔ حسن پیر اجمل صاحب یا اللہ تیری محبوب کی محبتوں میں بڑی یا اللہ محفلیں سجاتے ہیں، یا اللہ خیر و برکتیں عطا فرما پورے علاقے کے لیے۔ یا اللہ علامہ سرفراز صاحب، یا اللہ مفتی صاحب، جتنے بھی حاضرین ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، یا اللہ ان کا سایہ ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی اور عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کے چاہنے والوں کی، وفاداروں کی، خدمتگاروں کی، پہرے داروں کی اور عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس میں کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں نام شامل فرما۔ الہی ہمیں تیرے محبوب سے محبتیں آتی نہیں، یا اللہ اپنے محبوب کے عاشقوں میں ہمارا نام شامل فرما دے۔ اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو بچے بھی یہاں یا اللہ دین کی تعلیم حاصل کریں ہیں، یا اللہ پورے علاقے کے لیے دین پڑھ کے یا اللہ ان کو دین کے ایک راہبر اور یا اللہ راہبر بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پورے علاقے میں دین کا یا اللہ سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ یا اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہم سب میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ الہی ہمارے گھروں میں بھی جن کو بیمار چھوڑ کے ہیں یا اللہ خیر و برکتیں عطا فرما، ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اہل محفل میں خصوص جتنے بے اولاد ہیں یا اللہ محبوب کے حسن کا صدقہ نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اولاد نعین عطا فرما، جتنے اولادوں والے ہیں اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا، والدین کا ادب نصیب فرما۔ یا اللہ اچھوں کا سنگ نصیب فرما، بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرما، بے ادبوں کی سندت سے محفوظ فرما، اچھوں کا سنگ نصیب فرما۔ اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ بقیہ دعائیں سلفی سب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو کہ بلا شاہ صاحب نے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی اپنی پاک بارگاہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مستجاب فرما۔ یا اللہ تمام علماء کی علماء میں خیر برکت فرما۔ یا اللہ شاہ صاحب کے صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رہنے کی مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی اس طرح میں حصہ لیا، اے اللہ سب کو تو جانتا ہے، اپنی شان کے لائق سیف و علی عظیم عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وارث الرحمت۔ تمام دوست آپ کا شکریہ۔ لنگر کھا کے پیر بھرے، لنگر کھا کے ساتھ جانا، لنگر کھا کے اتنی بار دسترخوان لگ گیا، میرے بھرے سارے لنگر شریف ہو کے رہی گئے۔